الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان مبارک کی آمد قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو 12 مارچ کو پہلا روزہ ہو جائے گا یا 13 کو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رمضان مبارک نصیب فرمائے، رمضان مبارک کی خیر برکتیں سمیٹنا نصیب فرمائے، گناہوں سے بچتے ہوئے اس مہینے کا استقبال کرنا نصیب فرمائے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے اس مہینے کو مکمل کرنا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ رمضان مبارک کے فوراً بعد حج کی تیاریاں ہوتی ہیں، اللہ کے گھر کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کی سعادتیں لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان میں سے بنائے۔ اور وہ رمضان مبارک میں بھی لوگ بہت زیادہ ذوق اور شوق سے عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو اسی مناسبت سے مدینہ منورہ کے فضائل اور آداب کے عنوان سے تھوڑا سا کچھ پیش کرنا مقصد ہے۔ مدینہ منورہ کا تقدس اور اس کی عظمت اور شان صرف اس بات سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ تمام رسولوں کے سردار آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا۔ آپ نے وہاں رہائش اختیار فرمائی تھی ہجرت کر کے، اور آپ وہاں رہائش پذیر رہے، اور اب وہ آپ کا روضہ مقدسہ یعنی آپ کی قبر مبارک آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہ فضیلت ایسی فضیلت ہے جو دنیا کے کسی اور مقام کو نصیب نہیں ہوئی۔ ابن عساکر، قاضی عیاض، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، ان حضرات نے اس پر ساری امت کا اتفاق نقل کیا ہے کہ وہ حصہ زمین جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت جسم اطہر سے جڑا ہوا ہے، یعنی آپ کی قبر کی وہ مٹی اور وہ حصہ جو آپ کے جسم کو اٹھائے ہوئے اور سنبھالے ہوئے ہے اللہ کے حکم سے، وہ زمین پر کعبہ سے بھی زیادہ افضل جگہ ہے، وہ زمین پر کعبے سے بھی زیادہ افضل جگہ ہے، کیونکہ یہ سب مخلوق ہے، کعبہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ کے مخلوق اور محبوب ہیں۔ تو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جو افضل ہے، کعبے سے بھی زیادہ جو افضل ہے، وہ تو نبی پاک علیہ السلام ہیں۔ اس وجہ سے وہ قبر اطہر جہاں پر حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، وہ قبر اور خاص طور پہ وہ حصہ جو حضرت کے مبارک جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے اور مس کیا ہوا ہے، وہ حصہ کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مواہب لدنیہ میں اسی مسئلے کو اجماع امت کا مسئلہ بتایا ہے، اور ابن عقیل حنبلی سے نقل کیا گیا کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے جو زمین کا ٹکڑا جڑا ہوا ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وجہ وہی ہے کہ اللہ کا عرش بھی مخلوق، زمین بھی مخلوق، کعبہ بھی مخلوق، سب کچھ مخلوق، اور مخلوقات میں سب سے افضل کون؟ حضرت سید البشر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب مخلوق میں سب سے افضل آپ ہیں تو جہاں پر آپ موجود ہیں وہ مٹی، وہ جگہ جو آپ کے جسم اطہر سے لگی ہوئی ہے، وہ مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی ہو گئی۔ اسی مبارک شہر میں وہ مسجد ہے کہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عام مسجدوں سے 1000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں 50,000 کا بھی آتا ہے۔ اس مسجد میں ایک حصہ ایسا ہے جس حصے کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دیا گیا، یعنی ریاض الجنہ، ریاض الجنہ۔ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ممبر شریف ہے، اور جہاں ممبر شریف ہے وہ زمین کا ٹکڑا اللہ رب العزت حوض کوثر پہ منتقل فرما دیں گے۔ جنت میں نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو جو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کا خاص جو ایریا ہوگا جہاں پر آپ موجود رہ کر لوگوں کو پانی پلائیں گے، وہ یہی ریاض الجنہ والا ٹکڑا ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کو وہاں منتقل فرما دیں گے۔ اس مبارک شہر کی فضیلتیں اور خصوصیتیں بہت زیادہ ہیں، اور انہی فضیلتوں
اور خصوصیتوں کے اعتبار سے اس کے 100 کے قریب نام علماء کرام نے گنوائے ہیں۔ مدینے کی الگ الگ فضیلتوں کے حساب سے ہر فضیلت کو دیکھتے ہوئے اس کا ایک نام علماء نے یا صحابہ نے جو ہے وہ پکارا، یا نبی کریم علیہ السلام نے بعض روایتوں میں اس کو طیبہ، طابہ وغیرہ کے ناموں سے پکارا، تو 100 کے قریب یہ نام ہو گئے مدینے کے اس کی فضیلتوں کے اعتبار سے۔ مختصر طور پر سب فضیلتیں اس بات میں سمٹ کے آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کو اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے محبت تھی۔ سفر سے واپسی پر جب نبی پاک علیہ السلام کو مدینہ منورہ کے پہاڑوں پر نظر پڑتی، آپ کی مدینہ کے پہاڑ آپ کو نظر آتے، تو آپ اپنی اونٹنی کی، اپنی سواری کی رفتار بڑھا دیا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک شہر یعنی مدینے کو حرم قرار دیا، اور مدینے کے لیے برکتوں کی دعائیں فرمائیں، اور مومنین کو دنیاوی زندگی گزارنے اور یہاں کی کچھ تکلیف پر صبر کرنے اور یہاں کی موت نصیب ہو جانے پر اپنی خصوصی شفاعت کی بشارتیں سنائی۔ اسی شہر کے بارے میں حضرت نے فرمایا، اس دھرتی پر کوئی ایسا ٹکڑا زمین کا نہیں جو مجھے زیادہ میں پسند ہو اس اعتبار سے کہ جہاں میری قبر بنے سوا مدینے کے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اپنی تمنا بھی یہ تھی کہ میں مدینے میں دفن کیا جاؤں، تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے مدینے کی۔ نبی پاک علیہ السلام کو اس شہر سے محبت تھی، نبی پاک علیہ السلام یہاں فوت ہو کر دفن ہونا چاہتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس شہر کے لیے برکتوں کی دعائیں مانگی، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس شہر میں آنے والے ایمان والوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی خیر مانگی، برکت مانگی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض سفر سے، جہاد سے واپسی پر جب دیکھا کہ مدینے کا پہاڑ نظر آ رہا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام، احد پہاڑ تو تھوڑا بڑا ہے، اس پہ نظر جلدی پڑتی تھی دور سے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے، طابہ ہے، یہ بہترین شہر ہے، عمدہ شہر ہے، یا یہ کہ یہ موافق اور اچھا شہر ہے، جو موافق آتا ہے اور جو اچھا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے سے پہلے مدینے کے اندر سال 2 سال میں وبا پھوٹنے کی عادت تھی، وبائی بیماری پھیلتی تھی، وائرل فیور، وبائی بخار آتا تھا، اور وہ بخار مشہور تھا حمى یثرب کے نام سے، یثرب کا بخار مشہور تھا کہ بھئی اس علاقے کا یثرب کا ایک بخار ہوتا ہے، وہ بخار اس کی وبا چلتی ہے اور لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور اس سے بعض لوگوں کی موت بھی ہوا کرتی تھی۔ تو جب صحابہ کرام ہجرت کر کے نبی کریم علیہ السلام کے گرد مدینے میں جمع ہو گئے، تو کافر لوگ ایک دوسرے سے مکے میں کہا کرتے تھے کہ بس اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سارے مسلمان وہ مدینے میں اکٹھے ہو گئے ہیں، ابھی ان کو مدینے کا جو وائرل فیور آتا ہے، جو موسمی اور وبائی بخار آتا ہے مدینے کا، وہ بخار ہی ان کو پورا کر دے گا، مرمرا جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے اور کسی بھی قابل نہیں رہیں گے۔ اذناہم حمى یثرب، اور وہ کہنے لگے کہ ان کو تو یثرب کے بخار نے ادھموا کر دیا، ان کو تو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا، بس اب ہمیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مدینے سے وہ وبائی بیماریاں اور وہ اس طرح کے خبیث بخار جس سے سارے کے سارے لوگ لپیٹ میں آ جاتے تھے اور بعض لوگ اس سے فوت ہو جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بخار سے نجات عطا فرما دی۔ اور ابھی 2019-20-21 میں جو وبائی مرض پھیلا اور جس کو کووڈ-19 کہا گیا اور جس کو دوسرے بھی نام باز دیے گئے، کرونا وغیرہ، اس میں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، جو دنیا کے صحت اور صفائی وغیرہ کے حساب سے ڈیٹا جمع کرتی ہے، انہوں نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ترین شہر مدینے کو قرار دیا کہ یہ کرونا اور کووڈ-19 اور وبائی بیماری کے حوالے سے یہ سب سے محفوظ ترین شہر نکلا۔ یہاں اس وبا کا اثر نہیں ہوا اور
جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب سے زیادہ محفوظ ہیں کہ ان کو وہ وبا نہیں ہوئی اور ان کو وہ وبا ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی مدینے سے محبت کی برکت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مدینے کے لیے خیر کی دعائیں قبول ہو جانے کی برکت ہے، اور ہر ایمان والے کو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی برکت سے اس شہر کے ساتھ والہانہ محبت ہو جاتی ہے، عاشقانہ عقیدت ہو جاتی ہے۔ ہر ایمان والا مدینے میں جانے کو، مدینے کی زیارت کرنے کو اور مدینے میں عزت احترام، ایمان اور وقار، عقیدت کے ساتھ وقت گزارنے کو اپنی زندگی کی سب سے اہم خواہشات میں اور سب سے بڑی تمنا اور آرزو میں رکھتا ہے۔ ہاں، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سلام کو قبول بھی فرما لیں، اس کے لیے بھائی سنتوں کا ذوق اپنے اندر پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بھائی کتنے لوگ مدینے جاتے ہیں جھومتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، سرشار ہوتے ہوئے، مست ہوتے ہوئے کہ بھائی واہ اللہ کے نبی کا روضہ دیکھنے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے گھر کی اور شہر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی مسجد میں سجدہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے سمجھدار لوگ وہ غمگین ہوتے ہیں جیسے جیسے مدینہ قریب آتا ہے، انہیں یہ پریشانی کھائی جا رہی ہوتی ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے سلام کو قبول نہ کیا تو ہم کدھر کے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے بھائی سلام ان کا قبول ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر، آپ کی سنتوں پر، اپنے گھر میں، اپنے دکان میں، اپنی نوکری میں، اپنے کاروبار میں، اپنے تعلقات میں، اپنے اوڑھنے بچھانے، سونے جاگنے، کھانے پینے اور تمام اعمال میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو، آپ کے طریقے کو اختیار کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میں تمہیں وضو کی نشانی سے پہچان لوں گا، تو تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی نشانی کو خوب کر لے، اپنی نشانی کو بڑھا لے، تو بھائی وہ پھر وضو اچھے طریقے پہ میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق کرے۔ خلاف سنت وضو کر رہا ہے تو اس کی روشنی چمک نہیں بڑھے گی، اور قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام اس کو نہیں پہچانیں گے۔ تو بھائی اسی طرح اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ لیا جائے کہ جب ہم روضہ مقدسہ پر حاضر ہوں گے، جیسا کہ ہر مسلمان کو طلب اور شوق ہوتی ہے، جب وہاں پر حاضر ہوں گے تو ہمیں یہ فکر ابھی سے ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے سلام کو، ہماری حاضری کو قبول بھی فرما لے۔ بھائی کبھی کوئی ملنے والا آتا ہے، آپ کھل اٹھتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ بیمار بھی تھے تو آپ کو لگتا ہے میں ٹھیک ہو گیا بھائی۔ شاعر کہتا ہے ان کو دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ بعض ملنے والے آتے ہیں، آپ کا موڈ کتنا خراب ہو، آپ کی طبیعت کتنی خراب ہو، آپ کی صحت کتنی خراب ہو، آپ کسی پریشانی میں، اگلے کسی پروگرام کے ٹینشن میں بیٹھے ہوں، وہ آتا ہے، آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، آپ کی چہرے کی سب پریشانی دور ہو جاتی ہے، آپ کی مسکراہٹ چہرے پر پھیل جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں چمک روشنی بڑھ جاتی ہے، آپ جھوم اٹھتے ہیں اور آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی ملنے والا آتا ہے، آپ اچھے خاصے خوشحال بیٹھے تھے، آپ گپ شپ کر رہے تھے، آپ ہنسی مذاق میں اچھے موڈ میں تھے، اور وہ ملنے والا آیا یا اس کا فون آیا تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس بندے سے خوش نہیں ہیں، آپ اس بندے سے راضی نہیں ہیں، آپ اس بندے کی بات سے راضی نہیں ہیں۔ تو اگر یہی مثال سمجھ لو کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مقدسہ پر سلام پڑھنے جائیں، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے اور ہم وہاں پہنچیں اور نبی پاک علیہ السلام کو ہمارے آنے سے خدا نہ خواستہ خوشی ہونے کے بجائے ہم ان کی خوشی سے محروم ہو رہے ہوں، تو یہ کتنی خطرے کی بات ہو جائے گی۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ نبی پاک علیہ السلام کی خوشی حاصل کرنے کا، درود شریف کا اہتمام، درود شریف کی کثرت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سب سے چھوٹا درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور وصلی اللہ علی النبی الامی، اور صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے درود شریف ہیں۔ آپ درود کی کثرت کریں بھائی، آپ گھر سے دکان تک دہی خریدنے جا رہے ہیں، آپ درود شریف کی کثرت کریں، بجائے اس کے کہ آپ گانا گنگناتے ہوئے جا رہے ہوں، یا آپ اپنے موبائل پہ گانا چلا کر
اور کانوں میں تار لگا کے یا ویسے جیب میں رکھ کے گانا سنتے ہوئے جا رہے ہوں. آپ جب تک کسی سے بات نہیں کر رہے تب تک آپ وصلی اللہ علی النبی الامی، تب تک آپ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، آپ سلام پڑھیں، آپ صلاۃ پڑھیں، درود پڑھیں، سلام پڑھیں نبی پاک علیہ السلام. یہ آسان ترین راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا اور اپنے دل میں حضرت کی محبت بڑھانے کا. تو دو باتیں ہو گئیں، ایک میرے دل میں حضرت کی محبت بڑھ جائے، دوسرا حضرت کی طرف سے بھی مجھے محبت ملے تو درود شریف. اور دوسرا کیا ہے کہ سنتوں کا اہتمام. ذرا سا مشکل ہے، یہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا لائف اسٹائل کی وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آدمی اپنے سیکھے سنتوں کو اور ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت اس میں وہ بھی آسان کر دے. یہ دو کام جس نے کر لیے پھر انشاءاللہ وہ جب روضہ مقدسہ پر حاضر ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام کی پہلے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع پہنچاتے ہیں. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو خبر پہنچتی ہے، اطلاع پہنچتی ہے. ایک حدیث میں دن بھی بتایا گیا، ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات، نبی پاک علیہ السلام غالباً پیر اور جمعرات، کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس رپورٹ پہنچتی ہے کہ یوسف گوٹھ میں جو رہتا ہے فلاں جس کے باپ کا نام یہ ہے، اے اللہ کے نبی اس نے آپ پر لائبہ مسجد میں بیٹھ کر آج درود شریف پڑھی اتنے 1000 دفعہ، اتنے 100 دفعہ. اور نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ پیغامات پہنچتے رہتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی محبت، یعنی آپ کی طرف سے ہمارے لیے محبت، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہمارے اوپر جو درود پڑھنے کی وجہ سے، ایک درود کی وجہ سے اللہ کی 10 رحمتیں ملتی ہیں، اور ہمارے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایک تو درود شریف کا اہتمام ہو، اور دوسرا کس چیز کا جی؟ سنتوں پر چلنے کا، سنتوں کی اتباع کا اہتمام ہو.